آداب. میں نے ابھی آپ سے علامہ شبلی نعمانی کی سوانح نگاری کے متعلق بات کی ہے. ان کی تحریروں سے ہم پر ان کی مختلف جہتیں روشن ہوتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مورخ بھی تھے، متکلم بھی تھے، سوانح نگار بھی تھے، صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز بھی تھے، اور شاعر و ناقد کی حیثیت سے بھی وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو گویا کئی حیثیتیں ان کی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں. یہاں ان کی علمی و ادبی شخصیت کے ایک اہم پہلو یعنی کہ ان کا جو تاریخی شعور ہے، جو وجدان ہے، اور ان کی جو تاریخ نگاری رہی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو مقصود ہے. شبلی ہمارے ان ادبا میں ہیں جن کا مطالعہ کافی وسیع تھا، اور یہ مطالعہ ایک دو زبانوں کا نہیں بلکہ کئی زبانوں کے علوم و فنون کو محیط تھا. خاص طور سے ان کا جو مطالعہ تھا وہ اسلامی ادبیات کا مطالعہ بہت ہی گہرا تھا. ان کا تاریخی شعور آپ دیکھیں کہ ان کے جو تاریخی مقالات ہیں، مثال کے طور پر اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، جہانگیر، الجزیہ، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، کتب خانہ اسکندریہ وغیرہ وغیرہ، اس میں وضاحت کے ساتھ ان کا تاریخی شعور ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا، ان تاریخی مقالات کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو تفانی تصانیف ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یعنی المامون ہے، الفاروق ہے، سیرت النبی بھی ہے جو سیرت کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے سیرت النعمان ہے، ان تمام کتابوں میں بھی ہمیں تاریخی شعور نظر آتا ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں سوانح، یہ صرف سوانح تحریریں بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ ان میں سوانح عناصر کے علاوہ تاریخی مواد بھی موجود ہے، اور کہیں کہیں تو تاریخی جو انداز ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. المامون سے خلافت عباسیہ کا زرعی دور ہماری نگاہوں میں گھوم جاتا ہے. جو المامون ان کی کتاب ہے اسے آپ پڑھیں تو صرف مامون کی جو سوانحی زندگی ہے، اس کی جو نجی زندگی ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، بلکہ اس زمانے میں جو معاشرت کا انداز تھا، جو سیاسی و سماجی زندگی تھی، اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اسلامی مملکت کی جو سماجی، تہذیبی، معاشی زندگی ہے، اس کی پوری مجموعی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ بھی ہے کہ صرف تاریخی پہلو المامون میں نہیں ہے، بلکہ جو دوسری کتابیں بھی ہیں ان میں بھی یہ تاریخی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ہمارے سامنے ایک مورخ کے طور پر آتے ہیں. اچھا، بطور مورخ کے شبلی کی شہرت کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کے اصول مرتب کیے، اس کے ضوابط کو ترتیب دیا ہے، اور ان ضوابط کے مدد سے ایک نئے فلسفے تاریخ کی بنیاد رکھی، ایک طرح سے کہنا چاہیے، اسے پیش کیا ہے. بہرحال یہاں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ وہ مسلسل تاریخ نگار نہیں تھے. اگر ان معنوں میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مورخ ہے، ہسٹورین ہے، تو ان معنوں میں تو وہ تاریخ نگار نہیں تھے. ان کی نظر جو ہے وہ تاریخ کے کہنا چاہیے کہ چند ٹکڑوں پر ہے، حصوں پر ہے، اور انہی حصوں کو ابھارنا ان کا مقصد ہے. اب جب صورتحال یہ ہے کہ وہ مسلسل تاریخ نگار نہیں تھے، یعنی تاریخ کو تسلسل کے ساتھ وہ ان معنوں میں مورخ نہیں تھے، تو اب ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا نظریہ تاریخ کیا تھا. تاریخ میں شبلی کی بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ انسانی، خاص طور پر جو اسلامی تاریخ ہے، اس کو ایک فلسفی کی نظر سے دیکھا ہے. اب یہ جو فلسفیانہ نظر ہے، آپ یہ دیکھیں، وہ کوئی یوں ہی تو پیدا نہیں ہو جاتا. ہم میں کیوں نہیں پیدا ہو، کہ آپ میں کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ یہ فلسفیانہ نظر ان کے ہاں ان کی بصیرت کے ساتھ ساتھ ان کے گہرے مطالعے کا کہنا چاہیے کہ ثمرہ ہے. ان کا جو نظر تاریخ ہے، اس کی ترتیب میں انہوں نے یورپی علماء سے بھی استفادہ کیا، ان کے افکار سے، اور مسلم علماء تاریخ کے نظریات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے. اب مشرق و مغرب کے جو حکماء اور فلاسفہ ہیں، ان کے افکار و نظریات سے استفادے کے بعد آپ دیکھیں کہ جو سب کنٹیننٹ ہے یعنی بر صغیر ہند و پاک، اس کے جدید قومی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو مسالے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے ایک نیا فلسفہ تاریخ وضع کیا ہے. شبلی کی نظر میں تعریف کیا ہے تاریخ کی، یہ جاننا بھی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں
کہ فطرت کے واقعات نے انسان کے حالات میں جو تغیرات پیدا کیے ہیں اور انسان نے عالم فطرت پر جو اثر ڈالا ہے، ان دونوں کے مجموعے کا نام تاریخ ہے۔ تو تاریخ شبلی کی نظر میں کیا ہے وہ آپ نے جان لیا۔ اب یہ بھی جانیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ کا نسب العین کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ ان واقعات اور حالات کا پتہ چلانا ہے جن سے یہ معلوم ہو، دریافت ہو کہ موجودہ زمانہ گزشتہ زمانے سے کیوں کر بطور نتیجہ پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، تاریخ کے سلسلے میں شبلی کا یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ تاریخ جو ہے واقعات کے علاوہ انسانی تہذیب و تمدن کی سرگزشت بھی ہے، ہونی چاہیے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ ہم نے جو فتوحات نویسی کا سلسلہ شروع کیا، جو فتوحات نویسی کی جو روش غلط پڑی، اس سے کیا ہوا کہ جو انسانی تہذیب اور معاشرت کے بڑے قابل قدر جو آثار تھے وہ سب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، وہ دھیرے دھیرے اوجھل ہو گئے۔ اس لیے ایک مورخ کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ واقعات کے ساتھ ساتھ تہذیب انسانی کے سرگزشت کو بھی ساتھ لکھتا چلے، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ ٹکڑوں میں فریگمنٹڈ واقعات کا وہ نام نہیں ہے، وہ منقطع واقعات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل کہانی ہے ارتقاء تہذیب کی۔ تو گویا اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تاریخ کو، تو تاریخ جو ہے وہ فلسفہ اجتماعی کی ایک برانچ معلوم ہوگی، ایک شاخ معلوم ہوگی۔ شبلی واقعات کے سلسلے میں اسباب واقعات پر کافی زور دیتے ہیں۔ ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو ہر جگہ آپ کو دکھے گا کہ واقعات جو ہے اور جو پورا سلسلہ ہے وہ علت اور معلول کی ڈوری میں بندھا ہوا نظر آئے گا۔ مثلاً اس کا سبب کہ کیوں چند صحرا نشین یعنی عرب کے بدوؤں کے بارے میں کہا ہے کہ کس طرح سے صحرا نشین دنیا کی پرانی جو قیصر و کسریٰ کی جو شاندار اور طاقتور سلطنتیں تھیں ان کو کس طرح سے پارا پارا کر دیا، ان کو کس طرح سے ان کی بنیادیں ہلا دیں۔ یا مثلاً اس کا جواب کہ کیسے ممکن ہوا کہ خانوادہ نبوت کے مقابلے میں غیر بنی ہاشم جو ہے بنو ہاشم وہ خلافت پر قابض ہوئے۔ تو اس طرح کے سوالات یعنی کہ واقعات کے ساتھ ساتھ اسباب واقعات پر بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے اور اس پر وہ زور دیتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ یعنی تصور تاریخ کا یعنی ایک طرح سے طریقے تاریخ نگاری کا جو طریقہ ہے ان کا وہ یہ ہے۔ تو شبلی جو ہے وہ تہذیب و تمدن کے ارتقاء کو تاریخ کا ایک بنیادی اصول مانتے ہیں۔ تو جو ان کا ارتقائی تصور ہے وہ تصور جو تسلسل ہے یعنی کنٹینیوٹی ہے اس کے اصول تک محدود نظر آتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا نظریہ تاریخ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ صالح معاشرے کے لیے چند قدرتی قوانین ہوتے ہیں۔ انسان جس زمانے میں اور جس دور میں ان قدرتی قوانین پر عمل کرتا ہے اس میں اس کی تہذیب صالح ہو جاتی ہے۔ یہ شبلی کے تصور تاریخ کی جڑ ہے۔ یہ بات وہ یہ مانتے ہیں کہ صالح معاشرے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں قدرتی، تو جس زمانے میں انسان ان باتوں کو مانتا ہے، ان قدرتی قوانین پر عمل کرتا ہے تو اس کی تہذیب صالح ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس طرح سے جو صالحیت ہے وہ حال و مستقبل کی طرح ماضی میں بھی ممکن ہے۔ تو ان کی رائے میں اسلامی تہذیب کا جو عہد تھا، عہد ماضی، وہ انسانی تمدن کا بہترین دور تھا، اور اگر آئندہ بھی انسانی تہذیب ترقی کے منزلوں تک پہنچنا چاہتی ہے تو ان کو یہ جذبات صالحہ اور یہ جو چیزیں ہیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، یعنی جو قدرتی قوانین ہیں اس کے حساب سے کام کرنا پڑے گا۔ ان کے جو تاریخی نظریات ہیں اس میں ایک خیال اور بھی ہے جس کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جو طبعی اور جغرافیائی حالات ہوتے ہیں اس کے اثرات انسانی تاریخ پر پڑتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ماحول کے اثرات کو واقعات اور حالات کے لیے ایک طرح سے کارگر وہ کہنا چاہیے کہ بہت مؤثر وجہ اور سبب مانا گیا ہے۔ اچھا، یہ ان باتوں کے علاوہ یہ ہمیں دیکھنا بھی ہے کہ شبلی نے کن مورخین سے یعنی کہ جو مغربی مورخین ہیں ان سے استفادہ کیا ہے۔ تو مغربی مورخین میں کئی نام ہیں، جیسے کارلائل ہیں، گبن ہیں، نیکی
اور بھی لوگ ہیں جن کے تصورات سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اچھا، کارلائل کی جو کتاب تھی ہیرو اینڈ ہیرو شپ، ان سے متاثر ہونا شبلی کے لیے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ فطری تھا. کیونکہ کارلائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کتاب میں، اپنی کتاب میں بہت عمدہ پیرائی میں کیا ہے. کارلائل کا جو نظریہ تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ جو ہے کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ جو غیر معمولی افراد زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، جو نامور شخصیتیں اور ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے لامتناہی سلسلے سے عبارت ہے. کیونکہ ان کا عمل تہذیب انسانی میں نئے نئے انقلابات پیدا کرتا ہے، ان کے اعمال سے نئے تغیرات پیدا ہوتے ہیں. تو گویا ایک طرح سے ساری انسانی تاریخ اسی غیر معمولی شخص کے محور پر گردش کرتی ہے. تو ایک نہیں، ہر دور میں الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں. مغربی مصنفین میں شبلی کو گبن بھی بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں مغربی مورخوں کے عام جو تنگ نظری تھی اس کے برخلاف مہذب اقوام کی جو فہرست تیار کی اور ان کے مطالعے کے لیے جو ترتیب فہرست مرتب کی، اس میں مشرقی اقوام میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا. تو گبن نے اپنی جو مشہور تصنیف تھی رومن امپائر، اس میں یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ اس زمانے کے اور بھی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ صرف مہذب اقوام کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے برخلاف گبن کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، تہذیب وہ انسانی ارتقاء کی ایک کہانی ہے اور اس میں سب کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. تو جو گبن کا یہ جو وسیع نظریہ تاریخ تھا، شبلی نے اس کو ہر موقع پہ، بہت سارے موقعوں پہ سراہا ہے، اور اس کی یہ جو بین الاقوامیت تھی اس تاریخ کی، اس کو اسلامی وسعت نظر کے ساتھ بہت قریب ثابت کیا ہے. تو علی گڑھ کے زمانے میں جب وہ سر سید کے کتب خانے سے یہ کتاب جو ترجمہ ہوئی تھی، یعنی رومن امپائر، یہ کتاب انہوں نے شبلی نے پڑھی تھی، اور اس زمانے سے وہ ان کے ایک طرح سے قائل تھے. تو کارلائل اور گبن کے علاوہ ایک اور مورخ ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ تمدن انگلستان. یہ 1857 میں آئی تھی، اور اس کتاب میں معاشرت پر طبعی حالات کا اثر دکھایا گیا تھا. یہ ظاہر ہے کہ چونکہ جس طرح سے شبلی ذہین تھے اور جس طرح سے عقلیات کی وہ بات کرتے ہیں، یہ بات ان کے لیے بہت غیر معمولی تھی کہ اس کا اثر ان کی تصنیفات پر بھی پڑا ہے، اور اس کا اثر انہوں نے بہت اپنی تصنیفات میں بھی رکھا ہے، دکھایا ہے. اس کے علاوہ اس مصنف نے جو سیاسی واقعات تھے، سیاسی واقعات کے اسباب تک پہنچنے کی بھی کوشش کی ہے. تو گویا آپ دیکھیں کہ دو باتوں میں یہ ان سے متاثر ہیں شبلی. ایک تو وہی کہ جو طبعی حالات، معاشرت پر جو طبعی حالات ہوتے ہیں اس کا اثر، اور پھر دوسرے یہ کہ اسباب پر جس طرح سے وہ غور کرتے ہیں شبلی، یہاں سے ان کو وہ چیزیں ملتی ہیں. ان کے علاوہ اور بھی مورخین ہیں جیسے کامت ہو گئے، ان کے افکار و نظریات سے بھی فیض اٹھایا ہے شبلی نے. تو وہ جو بات کے جو دو ہیں مورخین، انہوں نے اجتماعات انسانی کے جو ہے اور جو مجموعی اعمال و افعال ہیں ان پر خاص زور دیا ہے، اور تہذیب کے ارتقاء سے خاص طور پر بحث کیا ہے. تو یہاں پر شبلی مغربی مصنفین سے متاثر ہیں. ہیگل کا بھی اثر ہے، کیونکہ ہیگل نے کیا کیا تھا کہ مذہب کو، وہ کہتا تھا کہ مذہب جو ہے ترقی کی بنیاد، مذہب کو اس نے بتایا ہے، اور یہ رائے دی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کسی نہ کسی ایک عظیم قدر کا وہ ایک نمائندہ ہے وہ مذہب، اور اس نے اسلام کو عدل و انصاف کا نمائندہ قرار دیا تھا. تو لیکن بہرحال یہ کہ شبلی نے ہیگل کے اثرات کا اعتراف نہیں کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ڈارون کے نظریے سے تو خیر ظاہر ہے کہ سب کو متاثر ہونا تھا، ایک بہت ہی معرکۃ الارا نظریہ تھا ارتقاء کا. تو اس زمانے ایک سوال اور بھی ہے کہ شبلی نے یہ بحث بھی اس میں کتاب میں اپنے کہنا چاہیے کہ جو بطور مورخ ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو اس سوال کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے کہ تاریخ کیا ہے؟ یہ فلسفہ ہے، کیا کہ وہ سائنس ہے، یا وہ ادب یا آرٹ ہے؟ تو شبلی کی جو پوری کہنا چاہیے کہ بحث ہے، اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شبلی اس کو سائنس کی ایک شاخ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ
یعنی کہ سائنس کی طرح اسباب کے پیچھے جانا اور واقعہ کوئی کیوں کر واقع ہوا ہے، اس کے پس پردہ کس طرح کے اسباب اور عوامل تھے، ان پر بحث کرنا شبلی کو پسند ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک بحث ہے کہ وہ آرٹ ہے یا فلسفہ ہے یا سائنس ہے، تو وہ اسے سائنس سے قریب مانتے ہیں۔ تو یہ تصور تاریخ کے حوالے سے جو شبلی کا ہے اس پہ کچھ باتیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ بحث اور بھی آگے جانی چاہیے، تبھی ہم صحیح طور پر سمجھ پائیں گے کہ ان کی تنقید تاریخ کے اجمالی جائزے کے بغیر ادھوری رہے گی۔ تو یہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اسلامی اور مغربی دونوں تاریخ کا جو تاریخ نگاری رہی ہے اس کا تجزیہ کر کے ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی ہے جو ان مورخین سے ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قدرتی طور پر شبلی نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کی رائے میں اسلامی تاریخ کا بہترین زمانہ 5ویں صدی تک ہے۔ اس کے بعد جو متاخرین کا دور آتا ہے اس میں اوریجنل تاریخ نگاری چھوٹ جاتی ہے اور وہاں سے تلخیص نگاری کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اختصار نگاری کی اپنی حدود ہوتی ہیں، تو اس میں صرف واقعات ایک طرح سے، یعنی وہ زمانہ ہے کہ اس میں صرف واقعات کی فہرست، ایک طرح سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کی فہرست دے دی گئی ہے۔ تو متاخرین کے زمانے میں تاریخ نگاری کا جو وہ ہے کہ وہ جو روح ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، لیکن جو شروع میں آپ دیکھیں کہ 5ویں صدی تک یہ مانتے ہیں کہ وہ اسلامی تاریخ کا جو باب ہے وہ بہت ہی روشن ترین باب ہے۔ اس میں اسلامی تاریخ کے 2 ارکان ہیں، یعنی روایت اور درایت۔ روایت یعنی کہ ایک شخص نے بیان کیا، پھر دوسرے نے بیان کیا، پھر تیسرے نے بیان کیا، تو یہ ایک پورا سلسلہ، یعنی مروی ہونا، روایت ہونا۔ یعنی ہم حدیث کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ مروی ہے، تو یعنی کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی، اس کے بعد صحابی نے سنی، پھر صحابی سے تابعین نے، پھر تابعین نے، پھر وہ ایک سلسلہ بن گیا۔ تو یہی ہے بیسیکلی روایت۔ اسماء الرجال کا جو کہنا چاہیے کہ یہ شعبہ قائم کیا مسلمانوں نے اور اس کو عروج تک مسلمانوں نے پہنچایا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کو اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شبلی جب مغرب پر تنقید کرتے ہیں تو اس ضمن میں روایت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے ہاں ثقہ اور غیر ثقہ کو پہچاننے کی اور اس سے الگ کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مانتے ہیں کہ وہاں پہ تعصب اور ان کی آگے اس پر بات آئے گی۔ تو بعد میں مورخین نے کیا کیا، جو اسلامی مورخین تھے انہوں نے سند بسند بیان کرنے کا طریقہ چھوڑ دیا۔ تلخیص کی کوشش میں یہ ہوا کہ جو تمدنی اور اجتماعی معاملات اور حالات تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو تلخیصی طریقہ تاریخ نگاری میں جب آیا تو اس نے جو یہ تھا کہ جو واقعات ہوئے تھے ان کی ایک فہرست بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دی۔ تو 5ویں صدی تک جو تاریخ لکھی گئی اسلامی، اس کے بارے میں 2 خصوصیات سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک تو صداقت اور دوسرے جامعیت، یعنی کہ تمام واقعات کو اس طرح سے اسباب کو بھی شامل کیا گیا۔ یعنی کوئی واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے اوپر بھی بحث ہے، حالات کس طرح کے تھے اس کے اوپر بھی بحث ہے۔ تو یہ 2 خصوصیات ایسی تھیں کہ جن پر مسلم مورخین بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ روایت کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک جگہ شبلی نے لکھا ہے، کوٹ، کوئی بات محسوسات، حصول مسلمہ، عقل اور مشاہدے کے خلاف نہ ہو۔ نیز یہ بھی دیکھا گیا کہ بیان میں تاریخی تناقض، زمان و مکان کا تضاد اور اشخاص متعلقہ میں التباس نہ ہو، اور واقعہ بذات خود وزنی، دقیق اور قرین قیاس ہو، اور اندرونی جزیات ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں۔ ان باتوں کا تاریخ نگاری پر بہت اچھا اثر پڑا، یعنی بہت ہی مستحکم، بہت ہی مستند اور بہت ہی معتبر چیز اس کے بعد سامنے آئی۔ اسلامی تاریخ کا معیار کیوں پست ہوا، اس کے اسباب بھی انہوں نے بتائے۔ پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ شخصی سلطنت قائم ہو گئی۔ شخصی سلطنت کا تاریخ نگاری پر بہت برا اثر پڑا۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ جب دور انحطاط آیا تو اس میں بادشاہوں کی جو خارجی زندگی تھی اس کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی، اور انقلابات و واقعات کے جو اندرونی اسباب اور عوامل تھے اس پر بحث نہیں کے برابر تھی۔ تیسری وجہ شبلی نے اسلامی تاریخ کے معیار کے پست ہونے کی یہ بتائی کہ سلاطین بنو امیہ کا جو عام اثر تھا وہ مناسب نہیں تھا۔
مغربی تاریخ نگاری کے سلسلے میں بھی ان کے بہت ملی جلی تنقید ہے. وہ شروع میں بھی اس کے مداح تھے، بعد میں ان کی طریقہ کار کے حوالے سے ان کے تعصب کو لے کر کے بہت ساری چیزیں وہ بزن بھی ہوئے. تو جو سیرت نگار ہیں، کہنا چاہیے کہ یورپی، ان کو 3 حصوں میں شبلی نے بانٹا ہے، مطلب 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اسکالر تھے، جو مغربی اسکالر، جو سیرت نگار تھے، جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے، یعنی گبن کو چھوڑ کر کے جتنے تھے وہ واقف نہیں تھے. دوسری قسم ان مصنفین کی ہے جو عربی زبان تو جانتے تھے لیکن مذہبی اور دینی علوم سے واقف نہیں تھے، آگاہ نہیں تھے. تیسری قسم ان مصنفین کی ہے جو ان سیرت نگاروں کی ہے جو باخبر تو ہیں لیکن تعصب کی عینک لگی ہوئی ہے. وہ تو اس میں بہت سارے مصنفین تھے، ان کی شبلی کو مغرب پر اعتراضات بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ مغرب مورخی کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اعتراض ان کو یہ ہے، اور اس کے بعد واقعے کو اس کے مطابق ڈالتے ہیں. مغربی مورخ جو ہے راویوں کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کے سلسلے میں احتیاط نہیں برتتے، یہ ایک اعتراض ہے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ بھئی قومی تعصب کی وجہ سے دانستہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں مغربی مصنفین. تو یہ ساری کچھ باتیں تھیں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے میں نے کچھ شبلی کچھ مقالات کا ذکر کیا، وہ مقالات اس میں ان کے تاریخی جو کا شعور ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی کا مقام و مرتبہ بحیثیت مورخ کافی بلند ہے. انہوں نے اسلامی تاریخ کے اصول مرتب کیے، مشرق و مغرب کے حکماء و فلاسفہ کے جو افکار و نظریات سے ان سے استفادہ کر کے بر صغیر ہند و پاک کے جو جدید قومی زندگی کے مسائل کو سامنے رکھ کر کے ایک نیا فلسفہ وضع کیا. ان کے مقالات اور دیگر جو سوانی کتب ہیں ان میں جن میں تاریخی عناصر کثرت سے ملتے ہیں، انہیں پڑھ کر کے ہمیں ان کی مورخانہ شان کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. اس لیے بحیثیت مورخ بھی شبلی ہمارے لیے ہمیشہ قابل قدر رہیں گے. بہت بہت شکریہ.